بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینی تھنگ یو وانٹ ایک بہت اچھی کتاب ہے. ڈائریکٹ نے لکھی ہے اور ڈائریکٹ ایک گلوکار تھا، وہ گاتا تھا. تو وہ ایک پروگرام میں گیا جس طرح سے پہلے جو عالم تھے یا میوزیشین تھے سیڑھیاں لے کے جاتے تھے یا اس سے پہلے کیسٹیں لے کے جاتے تھے. تو اپنی 1500 سیڑھیاں لے کے گیا تو اس کی ساری سیڑھیاں بک گئی. تو اس نے کہا کوئی ایسا آن لائن سسٹم ہو، اتنی سیڑھیاں تیار کرنا، کیری کرنا، پھر بیچنا، پیسے اکٹھے کرنا، تو آن لائن ہی آپ کا سی ڈی کا سیٹ اپ بک جائے. تو اس وقت 1997 کی بات ہے. اس وقت سی ڈی کا سیٹ اپ اتنا اچھا نہیں تھا اور آن لائن کوئی سسٹم آپ کو پیمنٹ کے طریقے سے مطلب لوگوں سے پیمنٹ کیسے لیں، پے پال اس طرح کے چیزیں نہیں تھیں. وہ ایک بینک گیا اور مسلسل جاتا رہا اور 3 مہینے کے پروسیس سے اس نے بینک کا اپنا سیٹ اپ بنایا. اس کے بعد اس نے سی ڈی بیبی کے نام سے ایک سیٹ اپ شروع کیا اور اس میں اپنی سی ڈی ڈالی اور اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ اس طرح سے اس نے اپنا ڈیٹا آن لائن کر دیا، آپ لوگ میری سی ڈی وہاں سے خرید لیں گے. اس نے کہا یار میری بھی سی ڈی ڈال دو، اس نے اس کی بھی ڈال دی. پھر دوسرے دوست نے کہا میری بھی ڈال دو. اس طرح کام چل نکلا اور اس کے پاس کوئی پروسیجر نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے کس طرح سے لے. ایک جو آن لائن کچھ کام کر رہے تھے ان کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی سی ڈی لانچ کروانا چاہتا ہوں آن لائن، تو کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا کہ اس طرح سے $35 ڈالنے کے اور جب پیمنٹ ہوگی تو $4. اس نے آگے سیم میتھڈ اپنا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک اتنے بڑے سیٹ اپ میں چلا گیا کہ جو پوری دنیا کا بڑا سیٹ اپ بن گیا. اب اس کے لیے کچھ مسائل تھے کہ اس نے کیسے مینج کرنا ہے، کیونکہ 8 لوگوں کی ٹیم تھی. اس نے جب سٹارٹ لیا اور وہ ہوگی 85 کی اور ایک کمپنی بن گئی اور وہ تھوڑا آزاد خیال تھا، وہ کمانا چاہتا تھا لیکن وہ کمپنی کی ہیڈنگ نہیں لینا چاہتا تھا، وہ سکون چل اور ساری چیزیں انجوائے کرنا چاہتا تھا. اس کے پاس بار بار کمپلین آتی تھی جو وہ اپنے میوزک پہ فوکس نہیں کر پاتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جب بھی کمپلین آتی تھی امپلائیز کی کہ اس طرح سے کوئی آن لائن پرابلم ہو رہی تو سارے امپلائیز کو اکٹھا کرتا اور انہیں جب اس کوسچن کا آنسر کرتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کمپلین آئی تو کیسے مینج کرنی ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ وہاں ایک بک بنائی، جو بھی سوال آتا ہے اس کا آنسر وہاں پٹ کرتا ہے، کرتے کرتے وہ ایک کتاب بن گئی. وہ ایک سیٹ اپ کو جب چلا رہا تھا تو رائٹر کہتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اہم چیز اینی تھنگ یو وانٹ یہ ہے کہ کسٹمر اہم ہے اور کسٹمر سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. اس نے کہا کہ ایک میوزک کنسرٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں یا کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں پہلے طے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حال سے نکال سکتے ہیں. اس وجہ سے وہ کنسرٹ بڑا فیمس ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں کہ وہاں سننے والے کو سکون ملتا ہے. اسی طرح سے ایک سینما ہے امریکہ میں، ایک سیٹ اپ ہے سینموں کا، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فون نہیں چلے گا. اگر آپ فون اینڈرائڈ یا کوئی چیز یوز کریں گے تو وہ سینما ہال والے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کسٹمر فلم دیکھنے آیا، فلم کو انجوائے کرنے آیا، فلم کے سین دماغ میں اتارنے آیا تو اس کو سکون چاہیے. وہاں نہ تو بولنے کی آواز آتی ہے اور نہ ہی فون یوز کرنے کی آواز آتی ہے. اس کے بعد جب اس نے سمجھا کہ کمپنی جو ہے وہ 1 ملین سے کرتے کرتے 5 ملین کی چلی گئی ہے تو اس نے اسے سیل کر دیا. اسے اب وہ پوری دنیا کی بڑی سیلنگ کمپنی ہے. ڈیل کہتا ہے کہ اینی تھنگ یو وانٹ یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں جانتا، آپ سے کوئی کام کا آئیڈیا بھی نہیں لیتا، آپ کو کوئی انٹرویو کے لیے بھی نہیں بناتا، لیکن جب آپ اس کام کو سکسیسفلی کر لیتے ہیں آپ کو امپورٹنس ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، انٹرویو، آپ کی ہر چیز کو لوگ کاپی کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے پرنسپل کو اور ویلیو کو امپورٹنس دیں. اس کے کمپنی بیچنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں یہاں سے ٹریلین بھی کما سکتا تھا لیکن میں میوزک کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میں میوزک کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی پرائیویسی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. تو اپنے مورل ویلیو اور اپنی ویلیو ایک قدروں پر اور اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں. اینی تھنگ یو وانٹ بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں جو مسالے دی گئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے. میری ریکمنڈیشن ہے اینی تھنگ یو وانٹ ڈائریکٹ کی کتاب ضرور پڑھیں. تھینک یو.